ناظرین محترم، دعا قبول نہ ہونے کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میں باقی طرف نہیں جا رہا۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، کہا یا علی ابن ابی طالب، کیا وجہ ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں ہماری دعا ریجیکٹ ہو جاتی ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، حالانکہ اللہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندگان خدا تم مجھ سے مانگو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو پھر دعائیں قبول کہیں کیوں نہیں ہوتی؟ تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان قلوبکم خانت بثمان خصال، کہ 8 صفات ایسی ہیں جنہوں نے تمہارے دلوں کو بے ایمان کر دیا ہے، تمہارے دلوں کو مردہ کر دیا ہے۔ لہذا جب مردہ دل سے دعا کرو گے، بے ایمان دل سے دعا کرو گے، تو وہ کبھی بھی منزل استجابت تک نہیں جاتی۔ بس انہی 8 اسباب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور اس کے بعد رفع زحمت کریں گے۔ پہلا، اولها قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، قال اولها، وہ ان اسباب میں سے وہ ایسی چیزیں کہ جو آدمی کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں، بے ایمان کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرماتے انکم عرفتم اللہ، تم نے اللہ کو تو پہچان لیا، یہ تو جان لیا کہ ہمارا اللہ ایک ہے، یہ تو جان لیا کہ وہ خالق کائنات ہے۔ پھر فرمایا فلم تؤدوا حقہ کما اوجب علیکم، جیسے تمہارے اوپر حق تھا ایسے تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ جیسے صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے اسلام، بلکہ جو زبان پر جاری کیا ہے، قول، یعنی جو زبان سے جاری کیا ہے اس کو پھر عمل بالارکان، وجود کے ساتھ اس پر عمل بھی پیرا ہونا چاہیے۔ میری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا ہے تو پھر میرے ہر عمل میں توحید کی جھلک آنی چاہیے۔ اگر میں کسی سے گفتگو کروں تو سچائی کی جھلک آئے، اگر میں عبادت کروں تو رحمان کے علاوہ کسی اور کی جھلک نظر نہ آئے، یہ ہے توحید۔ اور اگر میں، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر اگر وہ کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے، کسی اور مکتب کو اختیار کرتا ہے، اگر وہ ٹیمپریری طور پر کسی وجوہات کی بنا پر اگر اپنے مذہب کو تبدیل کرتا ہے، تو یقیناً لا الہ الا اللہ اسے فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کس وجہ سے مذہب کو تبدیل کیا؟ کیا لا الہ الا اللہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ محمد رسول اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ علی ولی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کائنات کے امیر کہ تم نے اللہ کو تو پہچان لیا، لیکن جو حق تھا اللہ کے پہچاننے کا وہ تم نے حق ادا نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا، تو ایسی توحید اور ایسی شناخت اور ایسی معرفت کا کیا فائدہ کہ جو دل کو مردہ کر دیتی ہے، بے ایمان کر دیتی ہے، غیر خدا کو دل میں لے آتی ہے۔ کہا ایسی بے معرفتی کے ساتھ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو کبھی خداوند عالم اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یہ پہلا سبب۔ دوسرا سبب، وقال علیہ السلام الثانی، دوسرا سبب یہ ہے انکم آمنتم برسولہ، کہ آپ کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ پر ایمان لے آئے، ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن فرماتے ہیں ثم خالفتم سنتہ، پھر تم نے رسول اسلام کی سنت کی مخالفت کی ہے، وَأَمَتْتُمْ شَرِيعَتَهُ، اور رسول اللہ کی شریعت کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک طرف سے کہتے ہو ہم رسول اللہ پر ایمان لے آئے، دوسری طرف سے رسول اللہ کی شریعت کو برباد کرتے ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو ڈس اوبے کرتے ہو۔ 3 چیزیں ہیں۔ جو آدمی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے نزدیک تمام انبیاء سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں، اور جب رسول افضل ہیں تو رسول کا لایا ہوا دین اسلام بھی افضل ہے۔ اور اگر اسلام کو افضل مان کر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اگر پھر انسان کسی اور مکتب کی طرف پلٹ جائے، عیسائیت کی طرف پلٹ جائے، کسی قادیانیت کی طرف پلٹ جائے، کسی اور XYZ کسی اور مکتب یا مذہب کی طرف پلٹ جائے، تو یہ قطعاً محمد رسول اللہ کا پڑھا ہوا کلمہ
اس کے لیے باعث اسلام بھی نہیں ہے، باعث سلامتی بھی نہیں ہے، یقیناً اس کے لیے باعث نقصان ہوگا۔ تو رسول اللہ پر ایمان، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم زبان سے کہتے ہو میں رسول اللہ پر ایمان لایا ہوں، لیکن عمل سے سنت رسول کی مخالفت کر رہے ہو، عمل رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہو۔ پھر فرماتے ہیں فَأَيْنَ ثَمَرَةُ إِيمَانِكُمْ، رسول اللہ پر ایمان کا نتیجہ کہاں گیا؟ رسول اللہ پر ایمان کا نتیجہ اور ثمرہ اور پھل یہ تھا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ رسول اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے بعد افضل قرار نہ دیں، رسول اللہ کے بعد کسی اور شریعت کو نہ آپ فالو کریں۔ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر رسول اللہ پر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی ایسے ایمان سے پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آدمی چیخے اور چلائے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ حقیقت میں نہیں پڑھا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں یہ دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب سائل نے پوچھا تیسرا کون سا ہے؟ فرماتے ہیں الثالث انکم قرأتم کتابہ المنزل علیکم، اللہ نے جو قرآن آپ پر نازل کیا، جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، فرمایا تم اس کی قراءت تو کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، لیکن فلم تعملوا بہ، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا یہ ایمان بالقرآن کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا فَقُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم قرآن کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، ثُمَّ خَالَفْتُمْ، زبان سے کہتے ہو، دل و جان سے قبول کرتے ہیں، لیکن عمل سے اس کی مخالفت کر کے دکھا رہے ہو۔ کہا ایسی کنڈیشن میں کبھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چوتھا سبب فرماتے ہیں انکم قلتم، اے بندگان خدا آپ یہ کہتے ہو، انکم تخافون من النار، کہ آپ لوگ جہنم کی آگ سے ڈرتے ہو، جہنم کی آگ سے خوف زدہ ہو، لیکن وانتم فی کل وقت تقدمون الیہا بمعاصیکم، ایک طرف کہتے ہو کہ آپ جہنم کی آگ سے ڈرتے ہو، اور دوسری طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ پہ گناہ کر کے جہنم کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہو۔ کہا یہ دو اپوزٹ باتیں ہیں کہ انسان کا زبانی دعویٰ یہ ہے میں جہنم سے ڈرتا ہوں، لیکن عمل کے ذریعے وہ ایسا عمل کر رہا ہے، معصیت خدا کر رہا ہے، نافرمانی خدا کر رہا ہے، صبح سے شام تک مختلف قسم کے لغویات کو استعمال کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں تو کبھی انسان جہنم سے دور نہیں ہوگا بلکہ اس کے قریب جائے گا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں فَأَيْنَ خَوْفُكُمْ، پھر تمہارا جہنم کا خوف کہاں گیا؟ اصل خوف اگر ہوتا تو وہ آپ کو جہنم سے دور لے کے جاتا، نیکی کے کاموں پر مجبور کرتا، لیکن زبان سے تو کہتے ہو جہنم سے خوف زدہ ہیں، لیکن عمل کے ذریعے گناہ کر کر کے تم اپنے آپ کو جہنم کے قریب تر لے کے چلے جا رہے ہو۔ ایسی صورت میں کبھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور مقام پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی، خوف کا مطلب کیا ہے کہ ایک دیوار ہے جو گرنے والی، انتہائی بوسیدہ دیوار ہے، وہ اونچی دیوار ہے، وہ گرنے والی ہے، آپ کو احساس ہوا کہ وہ دیوار تھوڑی ٹیڑھی ہو رہی ہے اور گرنے والی ہے، اور اگر کوئی آدمی اس دیوار کے سائے سے گزرے، اس کے پاس سے گزرے اور گزرنے میں جلدی نہ کرے، اگر کوئی آدمی جلدی نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل سلیم نہیں رکھتا، اس کی عقل درست نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ خوف اور خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ ابھی دیوار گرنے والی ہے اور اپنے آپ کو بچانے میں تیزی بھی نہیں کرتا، تو فرمایا یہ اس کی عقل میں سقم ہے، خرابی ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچنے کا دعویٰ کرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن پھر جہنم سے دور بھاگتا نہیں ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں اس کی عقل سلیم نہیں ہے، عقل سالم نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم ہے۔ اور پھر فرمایا پانچویں چیز جو دعا کو قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے، فرمایا انکم قلتم، آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، انکم ترغبون فی الجنہ، آپ جنت کے بڑے مشتاق ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ بس ہم یہ ایک چھوٹا سا کام کر لیں اور ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں، بلکہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جنت آپ کے اشتیاق میں تڑپ رہی ہے،
کہا اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے، ایک طرف سے دعویٰ کہ جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں، جنت آپ کی مشتاق ہے، آپ جنت کے مشتاق ہیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ برائیوں کو ترک کرنا چاہیے اور نیک عمل انجام دینے چاہیے۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں جنت جانے کا دعویٰ بھی ہے، وَأَنْتُمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ تَفْعَلُونَ مَا يُبَاعِدُكُمْ مِنْهَا، اور لمحہ بلمحہ ایسا عمل کرتے چلے جا رہے ہو جو تمہیں جنت سے دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں ایسی کنڈیشن میں پھر آپ کی دعا قطعاً قبول نہیں ہوگی کہ آدمی دعویٰ کرے کہ جنت میری مشتاق ہے یا میں جنت میں رغبت رکھتا ہوں، اور پھر کام ایسا کرے جو اسے جنت سے دور لے جائے، تو پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں فَأَيْنَ رَغْبَتُكُمْ فِيهَا، پھر جنت کی طرف جانے والی رغبت اور اس کی طرف جانے اور بڑھنے کی محبت کدھر گئی آپ کی؟ اگر محبت ہوتی، اگر آپ جنت کے مشتاق ہوتے تو آپ کو نیک عمل انجام وہ کام کرنا چاہیے کہ جو آپ کو جلدی جنت تک لے جائے۔ اور چھٹا سبب کہ جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں السادسۃ انکم اکلتم نعمت المولا ولم تشکروا علیہا، اور چھٹا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے مولا کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، اپنے مولا کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا رہے ہو، لیکن ولم تشکروا علیہا، اس پر اپنے مولا آقا کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے ہو۔ لہذا جو نعمات الہی کا استفادہ کرے اور پھر شکر پروردگار انجام نہ دے، کائنات کے امیر فرماتے ہیں اس کی دعا کبھی بھی منزل استجابت تک نہیں جاتی ہے۔ ساتواں سبب، بس 2 سبب باقی ہیں۔ السابعۃ، ساتواں سبب یہ ہے، انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیا؟ یہ رمضان المبارک کا نتیجہ ہے کہ ان اللہ امرکم بعداوت الشیطان۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ شیطان کے دشمن رہنا، شیطان کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، ہمیشہ شیطان کی مخالفت کرنا اور شیطان کے دشمن رہنا۔ کیوں؟ وقال علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الشیطان، کائنات کے امیر فرماتے ہیں وقال اللہ عز وجل، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن سمجھو، اسے اپنا دشمن بناؤ۔ کس کو؟ شیطان کو۔ پھر فرماتے ہیں وہ چیز جو آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتی وہ ہے زبان اور دل کا ایک پیج پر نہ ہونا۔ جیسا کہ آپ سنتے ہیں نا پاکستان میں کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک پیج پر نہیں ہیں، ایک کا کہیں اور رخ ہے، دوسری کا کہیں اور رخ ہے۔ یہی وجہ ہے جب آدمی کی زبان اور اس کا دل ایک پیج پر نہیں آتے تب تک دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں دشمن بنانا شیطان کو اپنا۔ کیوں؟ کہا اللہ نے کہا دشمن بناؤ، فَعَادَيْتُمُوهُ بِلَا قَوْلٍ وَوَالَيْتُمُوهُ بِلَا مُخَالِفَةٍ، کہ آپ زبان سے تو اس کی دشمنی کا اظہار کرتے ہو لیکن عمل کے ذریعے اس کی دوستی کا اظہار کر دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ زبان سے ہم کہتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم نے شیطان کو کبھی قریب نہیں لگانا، لیکن عمل جو کرتے ہیں ہمارے عمل سے شیطان کی دشمنی کبھی نظر نہیں آتی، بلکہ ہمارا عمل وہی چیز بتاتا ہے جو شیطان ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے۔ لہذا فرمایا ایسی کیفیت ہو کہ زبان سے شیطان کی مخالفت ہو اور عمل سے شیطان کی تائید کر رہے ہوں، ایسی صورت میں کبھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخری سبب سنیے اور آپ کی زحمت تمام۔ الثامنۃ، 8واں سبب کون سا ہے؟ فرمایا انکم جعلتم عیوب الناس نصب عیونکم، اور 8واں سبب ایسا ہے ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر جب اللہ نے شیطان کو شب عید تک محبوس کر کے رکھا تھا، بند قید کر کے رکھا تھا، اب شیطان آزاد ہو چکا ہے، اب ہمیں شیطان کی کھلم کھلا مخالفت کرنی چاہیے جیسے شیطان ہمارا مخالف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جیسے ہی 8واں سبب یہ ہے
अन्नकुम जअलतुम अयूब अन्नास, लोगों के उयूब को अपनी आंखों में लगा कर रखते हो, यानी लोगों के जो ऐब हैं, लोगों की जो बुराइयां हैं, वो आपकी नजरों पर तैरती रहती हैं, हर वक्त आपकी नजर में घूम रही हैं, आप वही देख रहे हो। वह उयूबकुम वरा अज़हूरिकुम, और आपके अपने उयूब अपनी पीठ के पीछे पड़े हुए हैं, वो नजर नहीं आते। अपने ऐब पीठ के पीछे छुपा दिए और दूसरों के ऐब अपनी आंखों पर सजा लिए। कहा ऐसी कैफियत में आप क्या समझते हो कि रहमान आपकी दुआ को कबूल करेगा, कि जब आप बंदगाने खुदा के उयूब को अया कर रहे हो, जबकि खुदा सत्तारुल उयूब है। फरमाया तलूमूना मन अंतुम अहक्कु बिल्लौम मिन्हु, जबकि दूसरों से ज्यादा तुम खुद अपनी मलामत के हकदार हो। हमें चाहिए कि हम दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को मलामत करें। ये ऐसे 8 असबाब हैं नाज़रीन मोहतरम, हजरत अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं इन 8 असबाब के होते हुए, अब आखिरी जुमला है रिवायत का, फरमाते हैं फ़अय्यु दुआइन युस्तजाबु लकुम मा हाज़ा, फरमाते हैं इन 8 असबाब की मौजूदगी में या इनमें से किसी एक की मौजूदगी में आप क्या तवक्को रखते हैं कि अल्लाह परवरदिगार आलम इनकी मौजूदगी में आपकी दुआ कबूल करेगा। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं इन 8 असबाब को अपनी जिंदगी से, अपने किरदार से रिमूव कर दीजिए और फिर देखें कि आपकी दुआ बारगाह मलकूत तक कैसे जाती है। और फिर फरमाते हैं यह तो वो था कि जो दुआ के दरवाजे को बंद कर देते हैं। हजरत ने इरशाद फरमाया इन 8 असबाब की वजह से वक़द सददतुम अबवाबहु व तुरुक़हु, आपने खुद अपनी दुआ के दरवाजे को बंद कर दिया और दुआ बारगाह इलाही तक जाने के रास्तों को मसदूद कर दिया। कहा आपने खुद मसदूद किया है। अब दुआ की इस्तिजाबत का रास्ता खुद बंद करके इल्जाम अल्लाह पर देना कि अल्लाह ने वादा किया है वो हमारी दुआ को कबूल करेगा, लेकिन नहीं करता। लेकिन फरमाया तुम दुआ भी तो वैसे मांगो जैसे अल्लाह ने मांगने का हक अदा किया है, अल्लाह ने मांगने का सलीका सिखाया है। और फिर फरमाते हैं अब वो शराइत बयान करते हैं कि जिन शराइत की वजह से दुआ कबूल होती है। एक सतर है, फरमाया फत्तकुल्लाह, पहली बात यह है अल्लाह से डरो, मुत्तकी हो जाओ। और माह रमजानुल मुबारक का नतीजा यह है, अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, आप मुत्तकी हो जाइए। तो जो आदमी माह रमजान को अपने पुश्ते सर गुजार ले और उसके अंदर यह मलका पैदा हो जाए, तकवाए इलाही पैदा हो जाए, कि उसके बाद जब तकवाए इलाही पैदा हो जाता है तो यह एक प्रैक्टिस है, एक मशक है, जिसके बाद इंसान जो दुआ करता है खुदावंद आलम की जात उसे कबूल फरमाती है। पहली तकवा इलाही इख्तियार करो, व अस्लिहू आमालकुम, अपने आमाल को मुखलिस करो, अपने आमाल को रियाकारी से पाक किया जाए, अपने आमाल को गैर खुदा से पाक किया जाए, अपने आमाल को दिखावे से पाक किया जाए, अपने आमाल को खालिसतन लिल्लाह अंजाम दिया जाए। व अखलिसू सराइरकुम, और फरमाया अपने बातिन को पाक करो। दुआ की इस्तिजाबत के लिए एक शर्त इंतहाई अहम है कि अपने अंदर को पाक किया जाए। और हमारा अंदर पाक कैसे होगा? हमारा अंदर, अगर हम अपने दोस्तों की ग़ीबत शुरू कर दें, अपने दोस्तों की बुराई शुरू कर दें और झूठ बोलना शुरू कर दें, अल्लाह परवरदिगार आलम की नाफरमानी करना शुरू कर दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानी शुरू कर दें, आइमा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी शुरू कर दें, इससे अंदर पाक नहीं होता। अंदर पाक तब होता है कि जब इंसान हुकूकुल्लाह को भी अदा करे और हुकूकुल इबाद को भी अदा करे। हर आदमी जिसके ज़िम्मे जो जो हक बनता है अगर वो अदा करता रहे तो खुदावंद आलम उसकी मुश्किलों को आसान कर देता है। और फिर फरमाया वअमुरू बिल मारूफ वनहौ अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देते रहना और बुराई से रोकते रहना, ये एक सबब है कि जो इंसान की दुआ को कबूलियत की मंजिल पर ले जाता है। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना।
پھر فرمایا اگر ان شرائط کو آپ حاصل کر لو فَيَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَكُمْ دُعَاءَكُمْ، ان شرائط کی وجہ سے خداوند عالم پھر آپ کی دعاؤں کو منزل قبولیت تک پہنچا دے گا. پھر کوئی دعا ایسی نہیں ہوگی جو بارگاہ خداوندی سے رد ہو جائے، پلٹ کر آ جائے. بس آخری جملہ اور تمام ہے. لہٰذا ایک بہترین وظیفہ ہے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ انسان نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ سے لے کر 1000 مرتبہ تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہرہ پر درود شریف پڑھے. 100 مرتبہ کم از کم، زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ پڑھ کر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ کرے اور اس کے بعد دعا مانگے تو یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی. ایک بات. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ کثرت سے انسان استغفار کرے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کثرت سے استغفار انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بھی ہے اور انسان کے وسعت رزق کا باعث بھی ہے. دعا ہے خداوند عالم ہم سب کی عبادت